اعزاز بہت شکریہ آپ کا۔ جمیل احمد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سابق سفارتکار ہیں، ڈپلومیٹ ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر۔ یہ ذرا بتائیے گا فائنلی جس دن کا ہمیں انتظار تھا سب کو وہ آ چکا ہے، اسلام آباد میں بڑی گہما گہمی ہے اور مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور اب بس یہ ہے کہ بس یہ سلسلہ شروع ہوا ہی چاہتا ہے آج کی اس کانفرنس کا آپ سے کچھ ہی دیر میں۔ تو کیا پازیٹیوز ہیں جو اب تک آپ نے دیکھے، یعنی کہ جو اسیسمنٹ آپ کی کیا رہی؟ ویسے تو کافی سیر حاصل گفتگو اس سے پہلے بھی ہم آپ سے کر چکے ہیں، لیکن اب تک آپ نے آبزرو کیا جو مہمانوں کی آمد ہے یا جس طرح کے ارینجمنٹس ہیں یا جو ہونے جا رہا ہے اس کو دیکھ کے؟ یہ بہت باعث صدر افتخار ہے کہ ایک اتنا بڑا ایونٹ پاکستان میں ان حالات میں، جبکہ پاکستان کو کوشش کی جا رہی تھی چند ممالک کے طرف سے، خاص طور پر ہمارے پڑوسی ملک کے طرف سے، کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا ہے۔ پاکستان کے لیے مختلف ممالک، خاص طور پر ویسٹرن ممالک، امریکہ سے لے کے اور باقی تمام یورپین یونین کے زیادہ تر ممالک، انہوں نے سیکیورٹی ایڈوائزریز ایشو کرتے رہے اور ابھی بھی تھیں، اور اس میں یہی تھا کہ پاکستان میں بہت کوشن کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ لیکن اس میگا ایونٹ کے بعد جس طریقے سے اس کے انتظام و انصرام کا بندوبست کیا گیا ہے، جس طریقے سے اس کو ترتیب دیا گیا ہے، اس سے جو ہمارے آپٹکس جا رہے ہیں پوری دنیا میں، وہ اس کے برعکس جا رہے ہیں کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا، پاکستان خوفناک ملک ہے، پاکستان ڈینجرس ملک ہے، وہاں نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ دیکھ لیا کہ کتنے یہاں سربراہان سارے پہنچے ہوئے ہیں، اور ایک بندوبست ہے، عالیشان بندوبست ہے، 300 کے قریب جو مندوبین اس کے میڈیا کے نمائندے ہیں، وہ 300 کے قریب یہاں موجود ہیں۔ ڈاکٹر وہ جمیل، کیمرے کی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ بہت سارے صحافی کل یہ کہہ رہے تھے کہ ظاہر وہ کہتے ہیں ہم اسلام آباد میں رہے ہیں، ہم نے بڑے بڑے ایونٹ کی کوریج کی ہے، لیکن جو اب پاک چائنا میڈیا سینٹر بنایا گیا ہے، جس طرح سے وہاں سے کوریج ہو رہی ہے، وہ بڑی زبردست انتظامات کیے گئے ہیں، بہت کم دنوں میں اتنے زبردست انتظامات۔ تو آئی تھنک اس کا کافی امپیکٹ پڑے گا اگر ہم میڈیا سینٹر اور جو ہم میڈیا کے نمائندوں کی بات کر رہے ہیں۔ لمحہ بل لمحہ خبر دینے کے لیے میڈیا سینٹر میں کچھ کمائیگی رہ جایا کرتی تھی۔ اس مرتبہ جو وہاں سے نوید آ رہی ہے، وہ یہی ہے کہ میڈیا سینٹر اسٹیٹ آف دی آرٹ قسم کا بنایا گیا ہے، جس کی ضرورت تھی، کیونکہ یہ میڈیا اور کیمرے کی آنکھیں ہی ہیں جو دنیا میں تاثر قائم کرتی ہیں بہت سارے ممالک کا۔ باقی جو اس میں جو اسٹرکچر ڈیسیشن ہوں گے، وہ تو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں بھی آ جائیں گے، وہ جو خطاب کریں گے سربراہان ان میں بھی آ جائیں گے، لیکن ابتدائی آپٹکس بھی تو بہت ضروری ہے نا۔ اگر ابتدائی طور پر آپٹکس صحیح نہ ہو تو اسی تاثر سے اور اسی عدسے سے اور اسی لینس سے پھر دنیا دیکھتی ہے باقی تمام کارروائی کو۔ تو ایک اچھی خوشخبری ہے وطن عزیز کے لوگوں کے لیے، اور اس سے ایک دھارس ملتی ہے کہ پاکستان میں یہ صلاحیت ہے کہ اگر کچھ کرنا چاہے تو کر لیتا ہے۔ اب ہمارے اس اصل تو معاملہ یہ ہے کہ اس ایس سی او سے اور جو اس کے سائیڈ لائن میٹنگز ہیں جس میں چائنا سر فہرست ہے، اس سے ہمیں معاشی طور پر کیا ہمیں فائد ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا اس وقت مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے معاشی مسئلہ، اور معاشی مسئلہ پاکستان کا سیکیورٹی کا نمبر 1 مسئلہ ہے۔ پاکستان کے باقی سیکیورٹی کے مسائل اس سے کم ہیں یا اس کے مقابلے میں نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اپنی معیشت کو سنبھال لیا تو سیکیورٹی بھی سنبھل جائے گی، اور ہماری عزت و تکریم میں بھی اضافہ ہو جائے گا، ہمارے پاسپورٹ کی عزت اور وقار میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اپنے گھر میں مضبوط ہوں گے تو باہر آپ کی اسی لحاظ سے پذیرائی اور اسی لحاظ سے ایکسیپٹنس ہوگی، اسی لحاظ سے لوگ آپ سے ٹریڈ کریں گے، یہ تو دنیا اسی کا لحاظ اصول سے ہے نا، انٹرنیشنل ریلیشن کریں گے۔ جی یہ ہاں، تو دنیا تو کا اب اصول آ ہے۔ جائیں اگر آپ۔ جی 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 اچھا، جی ایسا میں ایک ہی ہے، سوال اس پہ اور جاننا اسی چاہ رہا تھا، آپ سے کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ کل جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، عشائیہ دیا گیا اور اس کے کچھ مناظر بھی ہم چلا رہے ہیں، اس کے اندر ظاہر ہے کہ آپ سفارتکار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح کی میٹنگز میں، گیدرنگز میں باڈی لینگویج کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کو بڑا مانیٹر کیا جاتا ہے۔ تو کل خاص طور پر جے شنکر صاحب کی اگر ہم بات کریں، وہ تشریف لائے، تو کس طرح کا آپ نے ان کا طرز عمل دیکھا یا کس طریقے سے ہم نے ان کو ویلکم کیا، کیا احساس کیا آپ نے اس سے؟ جی، یہ اسی طرح سے ہم نے ویلکم کیا جس طرح ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے۔
जिस तरह उन्होंने हमारे वज़ीर ख़ारजा से हाथ मिलाया था और जिस फेस्टिवल एक्सप्रेशन के साथ मिलाया था, उसी तरीके से जब उनको रिसीव किया गया, तो पहले तो एयरपोर्ट पर एक डायरेक्टर जनरल जो कि रेड 20 का एक अफ़सर होता है फ़ॉरेन ऑफ़िस का, उसने रिसीव कर लिया। इसी तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब वो फ़ॉरेन मिनिस्टर थे, तो उनको रिसीव किया गया था। तो डिप्लोमेसी में रेसिप्रोसिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती अच्छा। है। जो जिस तरीके से हमें वहाँ रवैया मिलता है दूसरे मुल्क में और उस मुल्क का अगर कोई नुमाइंदा इधर आता है तो उसको वैसे ही रवैया मिलता है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर से जब हाथ मिलाया गया तो बॉडी लैंग्वेज कोई इतनी ज़ाहिर है गर्मजोशी के साथ तो नहीं हो सकती थी और ऐसा नहीं हुआ। जो फेशियल एक्सप्रेशन थे वो भी एक फॉर्मल थे, जो कि ठीक है। जुमलों का तबादला अलबत्ता हुआ और वो कि वेलकम और इस किस्म के जुमले 1-2 और हुए होंगे जो कि रिपोर्ट नहीं हुए हैं। संजीदा नोयत उसके के। अलावा जी, उसके अलावा क्योंकि ये एक मल्टीलैटरल फोरम पे नुमाइंदगी है और उसके तहत ये आए हुए हैं उनके वज़ीर ख़ारजा इंडिया के, तो बस उसको उसी फॉर्मल अंदाज़ से प्राइम मिनिस्टर के इसमें डिनर में भी लिया गया और आइंदा अगर उन्होंने तकरीर की अपनी जो खिताब करेंगे इस मल्टीलैटरल फोरम एससीओ से उस वक़्त इंडिया के वज़ीर ख़ारजा अगर उन्होंने कोई इसमें ऐसी अंसर ना शामिल कर लिया अपने तकरीर में कि जिसमें पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाकर कहें कि जी वो जिस तरह पहले 2019 में किया या जी 2021 में किया, इस तरह करके कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की, तो फिर उसका जवाब देना पाकिस्तान के लिए एक लाजिम हो जाएगा। वरना ये मल्टीलैटरल फोरम है, इसमें बाइलैटरल कॉन्फ्लिक्ट की बातें नहीं की जाती हैं, ऐसे ही है, चार्टर में नहीं है ये ऐसे ही है, शंघाई ऐसे ही है। कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक एक है। अच्छा ऑप्टिक है, वज़ीर ख़ारजा आई हैं इंडिया के, एक ऑप्टिक अच्छा है लेट्स बहरहाल सी कि और आज उसको जब उसी खिताब अंदाज़ शुरू में होते अपने हैं तो फिर उसमें हमें मज़ीद क्या सुनने को मिलता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील हमारे साथ थे और बड़ा कर यहाँ पे जिन चीज़ों का हो रहा है उसमें एक ये